خیریت ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں چونکہ پاکستان میں اس ٹائم جو پولیٹکس کے حوالے سے ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، ایک گرما گرمی ہے اور مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو 9 مئی کے حوالے سے جو اسیران تھے، جو کارکن گرفتار ہوئے تھے، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی بعض کی رہائی ہو گئی ہے اور بعضوں کو سزا ہوئی ہے، لیکن اس پہ دیکھتے ہیں آگے ان کی اپیلیں کہاں تک جاتی ہیں اور اس پہ کتنی پیش رفت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ آپ لوگ بھی میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے اور مختلف چینلز پہ، مختلف پروگراموں میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جس میڈیا پہ عمران خان کا نام لینے پہ بھی پابندی تھی اور وہاں پہ اس کا آپ نام نہیں لے سکتے تھے، وہاں پہ آپ پر فائن ہوتا تھا، ان چینلز کو سختی سے ہدایت تھی کہ بھائی آپ ان کا نام اناؤنس نہیں کریں ٹی وی پہ۔ تو وہاں پہ آج کل عمران خان ہی ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ جب سے پابندی لگی ہے، لیکن 24 گھنٹے وہ لوگ پاکستان کی جتنی بھی الیکٹرانک میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ عمران خان ہی ڈسکس ہوتا تھا، لیکن اس کا نام لینے پہ پابندی تھی، لیکن ٹاپک سارا وہی ہوتا تھا اور پوری سیاست اسی کے گرد گھومتی تھی۔ تو اب تو ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ابھی تو عمران خان کا نام نہ لینے والے اب اس کو عمران خان صاحب کہہ کے پکار رہے ہیں 2-3 دنوں سے، چونکہ ایک سچویشن ایسی بن گئی ہے اور یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے۔ اس میں چونکہ ملک کا جس طرح سے ستیہ ناش ہوا ہے، مہنگائی اور باقی چیزیں، رول اینڈ را کی سچویشن، اور اس طرح سے لوگوں کی بے اعتمادی، لوگوں کے ملک چھوڑ کر نوجوان ملک سے باہر جا رہے ہیں، سرمایہ کاری نہیں ہے، اور ہر طرح سے ملک مطلب ایک جکڑا ہوا ہے نا مختلف مسائل میں۔ تو ابھی دیکھیں کہ یہ لوگ عمران خان کو عمران خان صاحب کہہ کے بلا رہے ہیں، اور یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کے نام پہ کانٹا ہے اور یہ بالکل ختم ہے، بلکہ ختم بھی نہیں ہے، بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ ختم شدھ ہے، اور شدھ بھی اتنا بڑا وہ کہتے تھے کہ تقریباً 1.5-2 کلو کا تو وہ شدھ ہوتا تھا، جس طرح سے وہ کہتے تھے کہ ختم شدھ۔ بہت ساری اینکرز ہوتے تھے، بہت سارے ٹی وی پہ پروگرام کرنے والے نیوز اینکر، تجزیہ کار، تو وہ ایک اپنے نمبر بنانے کے لیے نا اس طرح سے وہ مارتے تھے ڈائلاگز۔ تو اب وہی لوگ اس کو عمران خان صاحب کہہ کے بلا رہے ہیں، اور سیاست میں آپ دیکھیں کسی کے نام پہ آپ کانٹا لگا کے اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، یا اس کی سیاست کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو اس کے ساتھ جتنا انسیڈنٹ ہوا اور ان کی جو مثال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ان پہ بھی ایک کانٹا لگایا گیا، اور بعد میں ان کو ایک مطلب نہ کیے ہوئے جرم میں اس میں ان کو سزا دی گئی اور ان کو پھانسی دی گئی، لیکن ان کا نام ابھی تک بھی ہے، چاہے وہ جس کنڈیشن میں بھی ہے، جیسے بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھی بے شک وہ نہیں رہی، اس کے نظریات بھی وہ نہیں رہے، اور جو ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی جو ایک ان کی جو پالیسی تھی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور ان کے جو نظریات تھے، وہ چیزیں تو بے شک نہیں ہیں، وہ تو ختم ہو گئی ہیں۔ یہ تو سمجھ لیں کہ زرداری لیگ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی جو جدوجہد ہے، جو قربانیاں پاکستان کے لیے اور جو ان کے کارنامے، وہ تو ان سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو۔ تو ان کے نام پہ بھی کانٹا لگا، لیکن وہ کانٹا لگانے والوں کا آج نام و نشان نہیں ہے، اور ان کا کہیں نہیں پتہ ہے کہ وہ ان کی کیا قربانی ہے پاکستان کے لیے، ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہمیشہ۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو آج بھی کہیں نہ کہیں ڈسکس ضرور ہوتا ہے، سیاست میں ڈسکس ہوتا ہے، بیرونی دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی پروگرام میں، کسی تقریب میں لازمی مطلب وہ ڈسکس ہوتا ہے، اور ان کے جو کارنامے پاکستان کے لیے، آئین بنانا اور باقی بہت ساری چیزیں، تو اس حوالے سے بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کسی کے نام پہ کانٹا لگا کے تو سیاستدان کی اس کی جو شہرت ہے یا اس کے جو کارنامے ہیں ملک کے لیے، تو ان چیزوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا، مطلب کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، اس کی پارٹی ختم کر دی، اس کو پکڑ کے بند کر دیا، اس کے لیڈروں کو بند کر دیا، اس کے آپ نے کارکنوں کو بند کر دیا، ان پہ تشدد کیا، چار دیواری سب کچھ پامال کیا گیا، ان کے گھروں میں ریڈ کیے گئے، گھروں کو توڑا گیا، ان کے بزنسز کو ختم کیا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا، لوگوں سے پریس کانفرنس کروائیں گے زبردستی، پارٹی کا بالکل مطلب اپنی طرف سے انہوں نے سرے سے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن جس کو اللہ عزت دے اور کامیابی دے تو اس کو ختم کرنے والا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے باوجود عمران خان نے جس طرح سے الیکشن لڑا، اور یہ پوری ایک سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے جو مہم چلائی، لوگوں کو جو اپنے کینڈیڈیٹ کو منتخب کیا، ان کو نشان الاٹ کیے، اس کے مطلب اتنے مشکل ترین حالات میں اور ناممکن صورتحال میں انہوں نے پھر بھی کامیابی حاصل کی اور اکثریتی ووٹ لیے انہوں نے، اور اس کے بعد ان کے نام پہ چونکہ کانٹا تھا اور وہ فارم 47 بن گیا، اور اس حوالے سے کر کے تو انہوں اپنی مرضی سے جو ہے نا اپنے بندے اوپر مسلط کر دیے۔
تو اس کے باوجود بھی مطلب سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ بندہ گھبرایا نہیں، اور اس کا یہ ہمیشہ پیغام رہا، پیغام تھا ہمیشہ اپنی قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بھائی سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو باقی جیت ہماری ہوگی، آپ کی ہوگی۔ تو آج دیکھیں کہ وہی عمران خان آج 3-4 دنوں سے، ہفتے سے آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بالکل ایک وہ مرکز بنا ہوا ہے، اور بہت ساری جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، بہت ساری نیوز آ رہی ہیں، بہت اچھی نیوز آ رہی ہیں، کارکنوں کی رائے بھی ہوئی ہے، اور مطلب یہ اداروں کو بھی اور ہمارے جو کرتا دھرتا بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ملک اس طرح سے اسٹیبل نہیں ہو سکتا ہے بالکل ہی جو ہے نا غیر مستحکم کر کے سیاسی طور پہ باقی معاملات میں لوگوں کی آوازیں بند کر کے، تو اس طرح سے ملک نہیں چلتے۔ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، تو اس میں عوام کی حکمرانی چاہیے، عوام کا ساتھ چاہیے آپ لوگوں کو، تو پھر جا کے تو یہ کوئی معاملات سیٹل ہوتے ہیں۔ تو آپ بہرحال یہ ایک مثال قائم ہو گئی کہ آپ کسی کو سیاسی طور پہ آپ کانٹا لگا کے یا اس کو آپ اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، کوئی سیاسی لیڈر اگر ختم ہوتا ہے تو وہ ووٹ کی صورت میں ہوتا ہے، ووٹر اگر عوام اس کو ختم کرے نا تو وہ پھر ہو سکتا ہے، جیسے یہ زندہ مثال نواز شریف صاحب ہمارے سامنے ہیں کہ ووٹوں سے لوگوں نے ان کو ختم کیا ہے اور عوام نے ان کو ختم کیا، اور آج دیکھیں کہ ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ بالکل چپ اور خاموش، اور کہیں مجبوری میں وہ مطلب رہ رہے ہیں۔ اور ایک بڑے لیڈر تھے، بڑی پارٹی تھی، وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تین مرتبہ پاکستان کے وزیر اعلیٰ پنجاب بہت دفعہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سیاست جس طریقے سے ختم کی ہے اس میں عوام نے ووٹ کے ذریعے سے ان کی سیاست کو نا اس مقام تک پہنچایا ہے، اور آج وہ بالکل خاموشی کے عالم میں، اور وہ کہیں پہ بات نہیں کر سکتے، کہیں پہ بول نہیں سکتے، مطلب کیا کہیں ان کی، تو وہ سارا وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ تو ابھی بہت اچھی اچھی نیوز آ رہی ہیں، انشاءاللہ بہتری کی امید ہے پاکستان میں۔ تو ابھی جو خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی، مذاکراتی کمیٹی، انہوں نے بھی اپنی چار جو ڈیمانڈز ہیں وہ فائنل کر دی ہیں، تو اس پہ بھی آگے دیکھیں کیا ورک ہوتا ہے۔ ان میں سب سے جو پہلی ڈیمانڈز ہے وہ تو ہے عمران خان کی رہائی اور کارکنوں کی رہائی، جن کو آپ نے غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، ان کی رہائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جوڈیشل کمیشن کا جو قیام ہے 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے اس کا قیام، اور تیسری ڈیمانڈ ہے ان کی کہ بھائی آپ جو ہمارا 8 فروری کو ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے تو اس پہ آپ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیں، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، نہیں تو 1 سال کے اندر اندر آپ دوبارہ سے الیکشن کروائیں۔ اور چوتھی جو ڈیمانڈ ہے ان کی تو جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے کہ اس کو فی الفور ختم کیا جائے، اور موسٹ سینئر جو جج ہیں تو ان کو چیف جسٹس بنایا جائے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جن کا نمبر تھا، اور انہوں نے اپنی مرضی سے وہ پورا وہ کر کے تو پروسیس کر کے تو انہوں نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنایا ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی دیکھیں اس پہ کتنا ورک ہوتا ہے، تو دیکھیں بہتری کی امید ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ سب اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔